پوری حویلی میں گہما گہمی کا سما تھا، ہر کوئی کاموں میں مصروف۔ نجمہ بیگم کچن میں ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی کہ کھانا سارا میر شاہ کی پسند کا بنے گا۔ ان کے چہرے پر آج ایک الگ ہی خوشی تھی۔ 10 سال بعد ان کا بیٹا میر شاہ انگلینڈ سے واپس جو آ رہا تھا اپنی پڑھائی مکمل کر کے۔ صداقت شاہ نے ملازم کے ذریعے پورے گاؤں میں یہ پیغام پہنچا دیا کہ پورا گاؤں آج شام شاہ حویلی میں کھانے پر مدعو ہے۔ وہ اتنا بڑا جشن کر رہے تھے جیسے نہ جانے کون سا بڑا فنکشن ہے۔ بڑی بی شیزا کو آواز دیتے ہوئے کہنے لگی، شیزا بیٹا، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا تم نے؟ جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، پتہ بھی ہے نا میرا بڑا پوتا اس خاندان کا سب سے بڑا وارث میرا میر شاہ آنے والا ہے۔ شیزا وہی لاؤ بھالی پن میں بولی، نانو پوتا آپ کا آ رہا ہے اور تیار میں، کس خوشی میں؟ بڑی بی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، کیونکہ شیزا اس وقت چھوٹی تھی جب اس کا نکاح میر شاہ کے ساتھ ہوا، اور وہ انجان تھی کہ آنے والا شخص صرف اس حویلی کا وارث ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا مالک بھی ہے۔ وہ اپنی نانوں کو بے دہانی میں جواب دیتے ہوئے کچن میں گئی، جہاں جا کر نجمہ بیگم کو کندھوں سے پکڑ کر گول گھما دیا۔ کہنے لگی، مومانی جان آپ کتنی سویٹ ہے نا، کتنے اچھے اچھے کھانے بنا رہی ہیں، اور پتہ ہے میری تو ویسے ہی بھوک سے جان نکل رہی تھی۔ شیزا چلبلی قسم کی لڑکی تھی، ہر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق۔ نجمہ بیگم نے اسے پکڑا، کہنے لگی، ابھی رکو، بس تھوڑی ہی دیر میں کھانا لگنے والا، پھر جتنا چاہے کھا لینا۔ تمہیں پتہ ہے نا آج میرے بیٹے میر شاہ کی پسند کا کھانا بنا ہے۔ اس نے کندھے سے اچکائے اور منہ بنایا، کہنے لگی، جی مومانی جان جانتی ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ کا بیٹا اتنے سالوں بعد آئے گا تو آپ کو خوشی تو ہوگی، بلکہ آپ کو ہی نہیں پوری حویلی میں ہی خوشی کا سما ہے، اور اچھی بات ہے، لیکن پلیز مومانی جان میرا ہاتھ تو مت روکے کھانے سے۔ نجمہ بیگم نے اس کی ہلکی سی تھپکی لگائی اور کہنے لگی، تم نہیں جانتی وہ صرف میرا بیٹا ہی نہیں بلکہ وہ تمہارا۔ شیزا نے دلچسپی ظاہر کی، مگر اس کی مومانی جان نے آدھی ادھوری بات کر کے وہ خاموش ہو گئی۔ میر شاہ کی چھوٹی بہن ارشمہ اور اس کا بھائی شمریز، وہ دونوں میر شاہ کے کمرے کی اچھے سے سیٹنگ کروا رہے تھے۔ شیزا وہاں پر پہنچی اور کہنے لگی، ارشمہ، شمریز بھائی اتنی تیاریاں بھی کیوں؟ وہ اپنے گھر ہی تو واپس آ رہے ہیں، اور مجھے تو شکل بھی نہیں یاد کہ وہ اب کیسے ہوئے ہوں گے، نہ جانے وہ ہمیں پہچانیں گے بھی یا نہیں۔ ارشمہ کہنے لگی، تم تو نہ بس ہر وقت بولتی ہی رہا کرو، کسی کام میں مدد نہیں کروانی تو ہمیں تو کرنے دو نا بھائی، میرا تو بھائی واپس آ رہا ہے، اور جانتی ہو شیزا میں نے اتنی لمبی لسٹ بنا کے بھائی کو سینڈ کی تھی۔ شیزا نے منہ بنایا، کہنے لگی، یہ کیا ارشمہ، تم نے بس اپنے لیے سب کچھ منگوایا، میرے لیے نہیں؟ تمہیں میری فکر نہیں تھی؟ ارشمہ کہنے لگی، تو تم خود کہہ دیتی۔ شیزا نے منہ پر معصومیت پھیلائی، کہنے لگی، میری تو کبھی ان سے بات ہی نہیں ہوئی۔ چلو خیر، تمہاری چیزیں آئیں گی نا تو ہم آدھی آدھی کر لیں گے۔ ارشمہ نے ایک کشن اٹھا کے اس کے مارا، کہنے لگی، بڑی آئی آدھی آدھی چیزیں کرنے والی، کسی کام کو ہاتھ تو لگاتی نہیں تم۔ اتنے میں بڑی بی کی ایک زوردار آواز آئی، ارے بچوں لڑتے ہی رہو گے یا پھر کوئی کام بھی کرو گے؟ حویلی کے باہر گاڑیوں کی آواز آئی، سب باہر متوجہ ہو گئے۔ صداقت شاہ اپنے بیٹے کو لینے ایئرپورٹ پر پہنچے ہوئے تھے۔ وہ میر شاہ کو ساتھ لیے حویلی پہنچے۔ پورا گاؤں فائرنگ سے گونج اٹھا۔ اتنی خوشی، اتنا جشن تو میر شاہ کی پیدائش پر نہیں کیا گیا جتنا اس کی واپسی پر کیا گیا تھا، اور گاؤں میں وہ پہلا لڑکا تھا جو پڑھنے کے لیے باہر کے ملک گیا تھا۔ حویلی میں بہت پرجوش طریقے سے اس کا استقبال کیا گیا۔ شیزا سیڑھیوں میں کھڑی دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، سب ایسے میر شاہ کی آؤ بھگت میں لگے جیسے نہ جانے کون سا کارنامہ سر انجام دیکھا ہے۔ وہ خود میں ہی بڑبڑا رہی تھی جب بڑی بی نے اسے آواز دی، شیزا ادھر نہیں آؤ گی تم؟ وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ بڑی بی کے منہ سے شیزا کا نام سنتے ہی میر شاہ کی نظریں شیزا کی طرف گئی، جو بلو کلر کی شلوار قمیض پہنے، کندھے پر دوپٹہ رکھے، بہت ہی خوبصورت نازک سی لگ رہی تھی۔ دور سے ہی بولی، نانو میرا کیا کام، آپ سب لوگ ہیں نا؟ اصل میں شیزا کی والدہ کا انتقال جب وہ 2 سال کی تھی تب ہو گیا تھا۔ اس کے والد نے دوسری شادی کی تو شیزا کے ماموں صداقت شاہ اسے اپنے پاس لے آئے
اور جب شزا 8 سال کی تھی تو اس کا نکاح میر شاہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ نکاح کے وقت شزا نہیں جانتی تھی نکاح کا مطلب، اور میر شاہ جو اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا، والد کے کہنے پر نکاح کا ایجاب و قبول کیا اور پھر وہ پڑھنے کے لیے باہر کے ملک چلا گیا۔ نکاح کے وقت میر شاہ کی عمر 20 سال تھی، اور اب جب وہ انگلینڈ سے واپس آیا تو 30 سال کا بھرپور نوجوان، خوبصورت، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اسی حویلی کا بیٹا ہے۔ وہ تو کوئی بہت ہی خوبصورت ہینڈسم فلموں کا ہیرو لگ رہا تھا۔ بڑی بی کے کہنے پر شزا نیچے اتری اور کہنے لگی، السلام علیکم میر شاہ انکل۔ اس کے منہ سے انکل سن کر میر شاہ نے دانت پینچے، جبکہ سب کے چہروں پر ایک مسکراہٹ سی آئی۔ بڑی بی نے شزا کو گھوری سے نوازتے ہوئے کہا، شزا کس کو انکل کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی، نانو آپ کے پوتے کو، اتنے بڑے ہیں مجھ سے تو انکل ہی کہوں گی نا۔ میر شاہ نے اپنی مونچھوں کو بل دیا اور اس نے اپنی آنکھوں سے چشمہ نیچے کر کے غور سے دیکھا۔ کہنے لگا، دادو یہ شزا ہے نا؟ اور شزا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہنے لگی، پہچانا ہے، اسی لیے تو انکل کہہ رہی ہوں آپ کو۔ اس وقت سب لوگ موجود تھے۔ میر شاہ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ سب سے ملتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ صداقت شاہ کے چہرے کی خوشی الگ ہی تھی۔ آج اپنے بیٹے کو اپنے قد سے لمبا جوان دیکھتے ہوئے ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو رہا تھا۔ پورے گاؤں میں دھوم مچ گئی۔ صداقت شاہ کا بیٹا انگلینڈ سے پڑھ کر آیا۔ میر شاہ نے اپنی ماں کو اپنے گلے سے لگایا اور کہنے لگا، اماں سائیں، آج بھی حویلی میں داخل ہوتے 10 سال پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ وہی کچن میں کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ جانتی اماں سائیں، ترس گیا تھا آپ کے ہاتھ کے کھانے کے لیے۔ نجمہ بیگم نے بیٹے کو چوما، نم آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی، آنکھیں تو میری ترس گئی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہیں پیار کرنے کے لیے، اور جانتے ہو تمہاری پسند کا سب کچھ میں نے بنایا۔ چلو جلدی سے۔ وہ ملازمہ کو کہنے لگی، جلدی سے ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرواؤ، کھانے کا ٹائم تھا۔ وہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ میر شاہ کی خالہ اور ان کی بیٹی منہل بھی ساتھ آئی ہوئی تھی۔ منہل یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ماڈرن قسم کی لڑکی، خوبصورت بھی تھی اور ایٹیٹیوڈ بھی تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جو بھی لڑکا مجھے دیکھتا ہے بس مجھ پر لٹو ہو جاتا ہے، اور یہی خوش فہمی اسے میر شاہ کو دیکھ کر بھی ہوئی کہ میر شاہ بے شک انگلینڈ سے پڑھ کر آیا، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے دیکھ کر امپریس نہ ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ نکال کر میر شاہ کے ساتھ سلام لیا۔ میر شاہ کہنے لگا، منہل تم؟ ارے واہ، تم تو بہت سمارٹ ہو گئی ہو۔ اس نے اپنے بالوں کو ہاتھ مار کے پیچھے کو کیا اور تھوڑے سے شوخیانہ انداز میں کہنے لگی، تو تمہیں کیا لگتا ہے بس تم ہی سمارٹ ہو اس دنیا میں، اور کوئی نہیں ہو سکتا؟ منہل یہ نہیں جانتی تھی کہ شزا کا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، بلکہ بڑوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ان دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھ کر شزا نے ارشما کو کندھا مارا۔ کہنے لگی، بھائی تمہاری کزن تو آتے سٹارٹ ہو گئے۔ ارشما کہنے لگی، کیوں تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ بھائی وہ سلیم سمارٹ ہے، لائق فائق اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی کی، بنتا ہے اس کا، اور اگر تمہیں جیلسی ہو رہی ہے تو تم جا کر میر شاہ بھائی کے ساتھ کچھ باتیں کر لو۔ شزا کہنے لگی، نہیں، مجھے تمہارے انکل بھائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں۔ بڑی بی نے آواز دی، ارشما، شزا، بیٹا کھانا لگ گیا ہے، جلدی سے پہنچو، تم دونوں کی تو ہر وقت کی غوٹر غوں ختم ہوتی ہی نہیں۔ میر شاہ جو بس نظریں چراتے ہوئے شزا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اس کو چھوڑ کر گیا تھا تو وہ 8 سال کی بچی گڑیا کے ساتھ کھیلتے ہوئے لاؤ بھالی پن انداز میں بیٹھی تھی، اور آج جب وہ 10 سالوں بعد واپس آیا حویلی تو ایک بار شزا کو دیکھتے وہ حیران ضرور ہوا تھا۔ چہرے پر معصومیت، وہ ایک کلی سے کھل کر گلاب بن چکی تھی، مگر شاید شزا کو یہ یاد نہیں تھا کہ اس کا نکاح میر شاہ کے ساتھ ہوا۔ جس عمر میں نکاح ہوا تھا اس عمر میں وہ نہیں سمجھتی تھی کہ نکاح کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کبھی کسی نے اس کے سامنے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے میر شاہ سب کی نظروں کا مرکز تھا۔ صداقت شاہ کہنے لگے، تو بیٹا کیا سوچا ہے فیوچر کے بارے میں؟ کہنے لگا، بابا جتنی محنت آپ لوگوں نے مجھ پہ کی ہے، جتنا مجھ پر خرچ کیا ہے میری پڑھائی کو لے کر، اب میرا ایک ہی ویژن ہے کہ میں اس کو 10 گنا کر کے آپ پر لوٹاؤں، آپ کی عزت وقار میں اضافہ کروں، اور انشاءاللہ بابا ہم ہمارے گاؤں میں ایک اسکول بنائیں گے جس میں ہم گاؤں کے بچوں کو اور خاص تر
گاؤں کی لڑکیوں کو فری تعلیم دیں گے تاکہ ہر گھر ایک باشعور بنے۔ ایک لڑکی جب پڑھتی ہے تو پورا خاندان سنوارتی ہے وہ۔ بڑی بی نے میر شاہ کی بات سے متاثر ہوتے کہا، جیتے رہو، دیکھنا میر شاہ، ایک دن اللہ تمہیں بلندیوں پر ایسے لے جائے گا کہ لوگ رشک کریں گے تمہاری کامیابی پر۔ کہنے لگا، بس دادو، آپ کی دعائیں چاہیے۔ اور وہ شمریز کی طرف متوجہ ہوا۔ شمریز، تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ کہنے لگا، کچھ نہیں بھائی، یونیورسٹی جاتا ہوں۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد بابا کے ساتھ آفس بھی جانا شروع کیا ہوں، اور پھر زمینوں کے کام۔ صداقت شاہ نے شمریز کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، جانتے ہو میر شاہ، اس نے کبھی مجھے اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا۔ تمہاری غیر موجودگی میں اس نے ہر طرح کی ذمہ داری کو نبھایا۔ باتیں کرتے ہوئے اب میر شاہ کا رخ اپنی چھوٹی بہن ارشما کی طرف ہوا۔ کہنے لگا، ارشما میڈم، تم کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی، فی الحال تو بھائی انتظار کر رہی ہوں کہ کب یہ کھانا ختم ہو اور آپ اپنے بیگ کھول کے میرا سامان مجھے دیں۔ وہ انجان سا بنے بولا، کون سا سامان؟ او شٹ، تم اسی لسٹ کی بات کر رہی ہو نا جو تم نے مجھے بھیجی تھی؟ ارشما، تم بھی حد کرتی ہو۔ جس دن میں نے واپس آنا تھا اس دن تم نے مجھے لسٹ بھیجی ہے، اور ویسے بھی پاکستان سے ہر اچھی سی چیز مل جاتی ہے، باہر کے برانڈز کی بھی۔ تم میرے ساتھ چلنا، جو چاہیے ہوگا لے لینا۔ میر شاہ کی بات سن کر شزا کی ہنسی نکلی۔ وہ کہنے لگی، ہم نے تو چیزیں آدھی آدھی کرنے کا سوچا تھا، یہاں پر تو تمہیں ہی نہیں مل رہی، تو میں آدھی کہاں سے لوں گی؟ شزا کو عادت تھی کہ جو بات جب منہ میں آئی کہہ دینے کی۔ سب مسکرائیں۔ ارشما کہنے لگی، دیکھ لیں بھائی، آپ نے میری انسلٹ کروا دی سب کے سامنے۔ وہ اٹھا اور ارشما کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ننھی سی گڑیا کوئی فرمائش کرے اور اس کا یہ بھائی پوری نہ کرے؟ صداقت شاہ کھانا کھاتے ہوئے اپنے ہاتھ صاف کرتے مسکرا رہے تھے۔ بچوں میں اتفاق دیکھ کر والدین کو جو سکون ملتا ہے وہ انہیں کہیں اور ملتا ہی نہیں۔ بولی، سچ بھائی؟ وہ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر اچھل کر بولی۔ ارشما کہنے لگی، شزا، یہ ارشما شاہ کا بھائی ہے میر شاہ، وعدے اور زبان کا پکا۔ میر شاہ نے تھوڑا سا فخر محسوس کیا اپنی بہن کی بات پر، اور شزا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اگر تمہیں کچھ چاہیے تھا تو مجھے کہہ دیتی، اب ارشما کی چیزوں پر کیوں نظر رکھی ہوئی ہے؟ شزا کہنے لگی، آج تک میری آپ سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ میر شاہ انکل، اس نے پھر سے اسے انکل کہا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ میر شاہ کو یہ لفظ پسند نہیں آیا، اور وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ میر شاہ نے شزا کی طرف متوجہ ہوتے اس کی کرسی کے عین پاس کھڑے اس کے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں رکھا، ہلکا سا دبایا۔ شزا کی سسکی نکلی اور وہ وہیں پر سب کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اس نے پھٹی ہوئی نظروں کے ساتھ میر شاہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، انکل پلیز۔ اس کے منہ سے پھر سے انکل نکلا تو میر شاہ کے پاؤں کا پریشر اس کے پاؤں کے اوپر تھوڑا اور بڑھا۔ اس نے اپنا پاؤں کھینچا مگر میر شاہ نے وزن کچھ زیادہ ہی ڈالا ہوا تھا۔ پھر وہ اپنا پاؤں اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، امید ہے آئندہ احتیاط کرو گے۔ ارشما نے شزا کو آواز دی، شزا جلدی سے آؤ نا، بھائی سامان دینے لگے، پھر نہ کہنا کہ تمہیں میں نے چیزیں کم دی ہیں۔ شزا نے بے رخی سے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، سارا کچھ تم ہی رکھ لو۔ منہل اٹھ کر ان کے پیچھے گئی، کہنے لگی، بھائی میں بھی تو دیکھوں آخر میر شاہ اپنی بہن کے لیے کیا لے کر آیا۔ کھانا کھا کر فری ہوتے وہ سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف، ہر کسی کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ میر شاہ اپنے سامان والے بیگ کھولتے ہوئے سب کو باری باری تحفے پکڑا رہا تھا، سب کو دیا۔ جب بڑی بی بولی، ارے میر شاہ، اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی، اپنے ہی گھر آ رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر اپنی دادو کو ساتھ لگایا، کہنے لگا، دادو، تحفے تحائف بھی تو اپنوں کے لیے ہی لائے جاتے ہیں نا، اب میں واپس آ گیا ہوں، کون سا روز روز وہاں سے آؤں گا، اور ویسے بھی یہ دیکھیں۔ وہ شال کو کھولتے ہوئے بڑی بی کے کندھوں پر ڈالتے کہنے لگا، ارے واہ، دیکھیں میری دادو کتنی پیاری لگ رہی ہیں اس کے اندر۔ بڑی بی مسکرا کر بولی، میر شاہ، بے شک تم انگلینڈ سے پڑھ کے آ گئے ہو، تمہارا وہ انداز نہیں کیا۔ کہنے لگا، دادو، اتنے سالوں بعد اپنے گھر کی اس رونق کو دیکھ کر میر شاہ بھی بالکل ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ ایک پورا بیگ ارشما کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا، میڈم، یہ آپ کا، اپنی لسٹ کے ساتھ چیزیں میچ کر لیجئے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کرنا۔
ارشما مسکرائی کہنے لگی بھائی یو آر سو کیوٹ۔ شزا منہ میں بڑبڑائی کیوٹ، پکی عمر کے پورے انکل ہیں، بڑی آئی کیوٹ کہنے والی۔ ارشما کہنے لگی چلو شزا ہم کھول کے دیکھتے۔ اب منہل جو کھڑی انتظار میں تھی کہ مجھے بھی کچھ دے گا، اس نے اپنی خالہ کو تو گفٹ ان کا پکڑا دیا مگر منہل کے لیے کچھ بھی نہیں نکالا۔ نجمہ بیگم نے محسوس کرتے ہوئے کہا میر شاہ منہل کے لیے؟ بولا ماما سوری بھول گیا۔ اس نے بیگ میں سے ایک پرفیوم نکال کے منہل کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا یہ تمہارے لیے۔ منہل نے چہرے پر کوئی بھی تاثر لائے بغیر کہا تھینک یو۔ وہ محسوس تو کر گئی تھی، ایک بیگ اس نے ابھی نہیں کھولا تھا اور اس نے ملازمہ کو کہا کہ یہ میرے کمرے میں رکھوا دو۔ شزا اور ارشما کمرے میں تھی جب نجمہ بیگم نے کہا منہل تم بھی جاؤ ارشما اور شزا کے ساتھ۔ کہنے لگی جی خالہ۔ میر شاہ کے دل میں شزا کے لیے بے چینی سی تھی کہ کب وہ فرصت میں اس سے بات کرے۔ اتنے سالوں میں شزا نے کبھی اس کے ساتھ فون پر بات بھی نہیں کی تھی مگر میر شاہ نے ہمیشہ اپنے دل میں شزا کی محبت کو ہی پروان چڑھایا تھا۔ اس نے بیرون ملک رہتے ہوئے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی افیئر نہیں رکھا۔ وہ جانتا تھا اپنے خاندان کے ریت رواج کو اور اس نکاح کو بے شک اس وقت والد صاحب کے کہنے پر کر لیا، لیکن اب اس نے اپنے مستقبل میں شزا کو ہی اپنی بیوی چنا۔ مگر شزا کا اسے بار بار انکل کہنا میر شاہ کو تھوڑا سا غصہ دلا رہا تھا۔ صداقت شاہ اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لگائے حویلی کے باہر آئے جہاں پر گاؤں کے تمام لوگوں کو، بچے بوڑھے سب لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ میر شاہ دیکھ کر کہنے لگا بابا یہ آئیڈیا مجھے بہت اچھا لگا اور دیکھ کر بالکل دلی سکون محسوس ہوا۔ اس وقت میر شاہ نے پورے گاؤں کی موجودگی میں اعلان کیا کہ گاؤں والوں آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، میں اس گاؤں میں اعلیٰ تعلیم سب کو دلانے کے لیے ایک اسکول کھولوں گا اور اس پر بہت جلد کام شروع کر دیا جائے گا۔ گاؤں کا ہر بچہ ہر بچی پڑھے گی اور غریب لوگوں کے بچے بالکل فری تعلیم حاصل کریں گے۔ سب لوگوں نے صداقت شاہ اور ان کے بیٹوں کے نام کے نعرے لگائے اور انہیں دعائیں دینے لگے۔ رات ہوئی۔ رات کے کھانے کے بعد میر شاہ جو کافی تھکا ہوا تھا کہنے لگا اماں سائیں تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں، صبح ملاقات ہوگی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شزا جسے پرندے رکھنے کا بہت شوق تھا، اس نے کچھ طوطے اور رنگ برنگی چڑیا کچھ اس طرح کی چیزیں چھت پر ایک خوبصورت سا پنجرا بنا کر اس کے اندر رکھے ہوئے تھے اور اس پنجرے کے پاس اس نے پھول اور اس طرح کی بہت ساری چھت پر ڈیکوریشن کی تھی جہاں وہ اکثر اکیلے بیٹھے چائے پیتی۔ رات کو وہ وہیں موجود تھی۔ میر شاہ ارشما کو دیکھ کر کہنے لگا ارشما شزا کہاں ہے؟ کہنے لگی بھائی وہ اس وقت نہ پرندوں کے پاس ہوتی ہے کیونکہ وہ روز رات کے وقت انہیں ملے بغیر سوتی نہیں۔ میر شاہ بھی حیران ہوا اور کہنے لگا اچھا۔ وہ جلدی سے تیز تیز قدم سیڑھیاں چڑھا چھت پہ چلا گیا جہاں شزا بیٹھی پرندوں سے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے سامنے کوئی انسان ہو اور وہ بھی ایسے اس کی باتیں چپ کر کے سن رہے تھے جیسے ان کو شزا کی ساری سمجھ آ رہی ہو۔ اور ایک طوطا جو ان میں سے باتیں کرتا تھا میر شاہ کو دیکھتے ہی کہنے لگا وہ آ گیا وہ آ گیا۔ وہ تیز تیز بولے جا رہا تھا۔ جب شزا نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے میر شاہ تھا۔ میر شاہ مسکرایا اور کہنے لگا ارے واہ تمہارے پرندے تو انسانوں کی طرح بولتے ہیں۔ شزا نے کوئی احساس محسوس نہیں کیا اور جلدی سے بتانے لگی، کہنے لگی باقی سارے نہیں بولتے، بس یہ ایک اسپیشل طوطا ہے اور یہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، بلکہ یہ سب کی نقلیں بھی خوب اچھے سے اتارتا ہے۔ کہنے لگا اچھا اور کیا کیا کر لیتا ہے؟ میر شاہ نے پیچھے کمر پر ہاتھ باندھے اور دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ شزا سب پرندوں کے بارے میں اسے تعارف کروانے لگے۔ کہنے لگا یہ اتنی اچھی جگہ کس نے سجائی؟ شزا بولی آف کورس دی ون اینڈ اونلی مس شزا شاہ۔ میر شاہ نے ہلکی سی تالی بجائی اور کہنے لگا آئی اپریشیٹ یو، بہت اچھا لگا دیکھ کر۔ اور اب آپ نیچے کب جائیں گے؟ بولی بس تھوڑی ہی دیر میں۔ جانتے ہیں ان پرندوں کو میری اور مجھے ان کی عادت ہے، جب تک ہم دونوں رات کو سونے سے پہلے ایک دوسرے سے باتیں نہیں کر لیتے مجھے تو نیند ہی نہیں آتی۔ بولا اچھا جی، اور کیا کیا آتے ہیں آپ کی؟ شزا کہنے لگی میر شاہ انکل۔ اب بھی اس کے منہ سے انکل نکلا تو میر شاہ غصے سے اس کے قریب ہوا
کہنے لگا جب سے میں واپس آیا ہوں یہ کیا تم نے انکل انکل کی رٹ لگائی ہے؟ کہاں سے لگتا ہوں میں انکل؟ اس کے آگے کھڑا ہوا خود کو ایسے گھما کے دکھانے لگا۔ کہنے لگا میری شکل پہ انکل لکھا ہوا جو تم مجھے انکل کہتی ہو؟ جب شمریز کو تم بھائی کہتی ہو اس کو تو انکل نہیں کہتی۔ کہنے لگی وہ تو شمریز بھائی ہے نا، ان کو تو بھائی ہی کہوں گی، کیا آپ کو بھی میرشا بھائی کہوں؟ کہنے لگا شٹ اپ، بکواس کرے جا رہی ہو، میں سب کے سامنے ضبط کر رہا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری باتوں کو اگنور کراں، تمہیں پہلے بھی وارن کر چکا تھا، مجھے دوبارہ انکل مت کہنا، جانتی ہو نا میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ کہنے لگی ہاں اچھے سے جانتی ہو، تو میرے ماموں کے بیٹے جس طرح شمریز بھائی ہیں۔ کہنے لگا اور بولی اور کیا، ارشما کے بھائی ہیں، کزن ہے میرے، بس یہی جانتی ہوں۔ میر شاہ دبی سی مسکراہٹ مسکرایا، کہنے لگا میں تمہارا کچھ اور بھی لگتا ہوں۔ وہ بولی کچھ اور؟ اب شزا کے لہجے میں نرمی کے ساتھ سوال بھی تھا۔ میر شاہ نے شزا کی طرف قدم بڑھایا۔ میر شاہ نے اس کی طرف جیسے ہی قدم بڑھایا شزا پیچھے کو ہوئی۔ کہنے لگی پلیز وہ انکل کہتے کہتے رک گئی تھی۔ کہنے لگا کہو نا، دوبارہ انکل کہو، تاکہ پھر میں تمہیں ہم دونوں کا رشتہ سمجھاؤں۔ بولی کیا مطلب رشتہ؟ کون سا رشتہ؟ جانتی ہوں میں آپ میرے کزن لگتے ہیں، میرے ماموں کے بیٹے ہیں، بس دکھنے میں کافی بڑے لگتے ہیں، اس لیے انکل نکل جاتا ہے منہ سے۔ کہنے لگا آج کے بعد اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظوں پر قابو رکھو، کیونکہ میں تمہارا انکل نہیں، تمہارا کچھ اور لگتا ہوں۔ بولی کیا لگتے ہیں تو پھر بتا دیجئے نا۔ اس نے اپنا چہرہ آگے کو کیا، شزا کے بے حد قریب ہوا، اپنے چہرے پر میر شاہ کی گرم سانسوں کو محسوس کرتے کہنے لگی فاصلہ رکھیے مجھ سے، بات کرنے کے لیے یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اب اس کی آواز میں کپ کپاہٹ سی تھی۔ میر شاہ کہنے لگا میرا انداز تو ایسا ہی ہے بات کرنے کا، اور تم پر تو ویسے بھی میں پورا حق رکھتا ہوں۔ میر شاہ کی باتیں شزا کے دماغ کو جھنجھلا سی گئی تھی۔ کس رشتے کی آخر وہ بار بار بات کر رہا تھا؟ کہنے لگی دیکھیں میر شاہ صاحب، یہ انگلینڈ نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اپنے طور طریقے اپنی روایات کو بھولے نہیں ہوں گے، اور میں اب نیچے جانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا سنو، رکو تو صحیح، تمہارے لیے کچھ لے کے آیا ہوں، بس اسی کے لیے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، ایک منٹ آؤ۔ شزا حیران ہوئی میرے لیے؟ اس طرح اسپیشل کیوں؟ اگر میرے لیے تحفہ لے کر آئے تھے تو تب دیتے جب سب کو دیے لاؤنج میں۔ کہنے لگا کتنی بھولی ہو نا تم، ایک کام کرو بڑی بی سے پوچھنا، میں تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ کہنے لگی مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت، میں جانتی ہوں ماموں کے بیٹے ہیں جیسے شمریز بھائی، ویسے ہی آپ میرے، چلیں انکل نہیں کہتی آپ کو، میر شاہ بھائی ٹھیک ہے، اب آپ کو انکل سے چڑ ہے نا، ویسے لگتے تو انکل ہی ہیں۔ میر شاہ کہنے لگا شزا ویسی ہی باتیں منہ سے نکالو جو تمہیں پھر بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ خیر، اسے کہنے لگا پلیز آئی ریکویسٹ یو، 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ کمرے میں آؤ، تمہارے لیے بہت دل سے کچھ لے کر آیا ہوں، تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، اس میں کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، آ جاتی ہوں۔ میر شاہ نے کہا گڈ گرل۔ میر شاہ سیڑھیوں سے اترا، اس کے ساتھ پیچھے شزا بھی آ رہی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ جب میر شاہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا، دل تو اس کا تیزی سے دھڑکنے لگا کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ اس طرح اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ میر شاہ اسے کمرے میں لے جا کر کہنے لگا بیٹھو۔ بولی نہیں میں یہاں ٹھیک ہوں، بتائیے آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ اس نے ایک بیگ کھولا، اس میں سے ایک ڈبیا نکالی اور اس کی طرف بڑھائی۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ ڈبیا دکھنے سے ہی کافی مہنگی لگ رہی تھی۔ شزا کی آنکھوں میں ایک سوال ابھرا اور اس نے میر شاہ کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا تمہارے لیے۔ بولی میرے لیے؟ اسپیشل چیز کیوں؟ بولا کیونکہ تم اسپیشل ہو اس لیے۔ شزا مسکرائی، کہنے لگی وہ تو میں جانتی ہوں کہ میں اسپیشل ہوں اور سب کی لاڈلی بھی ہوں اس حویلی میں۔ جانتے ہیں جو بات میں کہہ دوں وہی ہوتی ہے، بے شک آزما کے دیکھ لیجئے۔ کل کھانے میں آپ عمانی جان سے کہنا کہ مجھے یہ کھانا ہے، اور جب میں جو کہوں گی آپ کی فرمائش بھی میری فرمائش کے آگے رد ہو جائے گی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا کتنی معصوم ہو تم، تمہاری اسی معصومیت نے مجھے کسی اور کا ہونے ہی نہیں دیا۔ شزا کے سامنے میر شاہ سنجیدہ ہوتے کہنے لگا اچھا جلدی سے یہ کھولو،
پہلے دیکھو تو تمہیں پسند آیا؟ اس نے کھولا، اس میں خوبصورت بریسلٹ تھا جس پر ایم اور ایس لکھا ہوا تھا۔ کہنے لگی میر شاہ۔ فوراً میر شاہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ کہنے لگا بس میر شاہ ہی، اس کے آگے کچھ نہیں۔ بولی مطلب؟ کہنے لگا مطلب یہ کہ یہ میر شاہ مس شزا کا ہسبینڈ ہے۔ میر شاہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر شزا کا چہرہ سرخ انار ہوا۔ کہنے لگی چھوڑے مجھے، دور ہے مجھ سے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میر شاہ نے اس کی کلائی کو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے قریب کیا۔ کہنے لگا جو بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ تمہیں یاد نہیں ہے جب تم چھوٹی تھی اور میں باہر نہیں گیا تھا بھی، تب ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا؟ بولی مجھے تو یاد نہیں ہے۔ کہنے لگا یاد بھی کیسے ہوگا، تم چھوٹی جو تھی۔ بولی میں نہیں جانتی ان سب چیزوں کو۔ بولا اب تو سمجھدار ہو گئی ہو نا، اب تو جان گئی ہو، اس لیے آج کے بعد نو انکل نو بھائی، اونلی میر شاہ۔ وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہوا کہنے لگا کیا بات ہے، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ سانس دیکھو تمہارے، جیسے تمہارا دل اچھل کر منہ میں آ جائے گا۔ کہنے لگی چھوڑ دیجیے، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ اس کی باہوں میں کسمس آنے لگی۔ میر شاہ کہنے لگا اگر کوئی دیکھ بھی لے گا نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، اور دیکھو میری محبت کا ثبوت یہی کافی ہے کہ میں نے اتنے سالوں میں کبھی کسی لڑکی کی طرف اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو میرے نکاح میں ہے وہ معصوم پاک دامن میرے انتظار میں ہوگی۔ شزا معصوم سا منہ بنائے بچوں کی طرح ہونٹ باہر کو نکالے کہنے لگی میں تو نہیں جانتی تھی کہ آپ میرے شوہر۔ پھر وہ اچانک سوچتے ہوئے کہنے لگی او اچھا، اسی لیے نانو مجھے کہہ رہی تھی کہ میر شاہ آ رہا ہے، اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اتنے عرصے میں آپ نے کبھی مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا دل تو بہت کرتا تھا، مگر پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے انجان تھے، میں اگر تم سے کوئی بات کرتا بھی تو کیا کرتا؟ اب آ گیا ہوں، ساری زندگی تمہارے پاس رہوں گا، باتیں کروں گا۔ شزا پیچھے کو ہوئی مگر میر شاہ نے گرفت کو مضبوط کیا۔ کہنے لگی میر شاہ پلیز چھوڑ دیجیے نا۔ کہنے لگا اب تو چھوڑ دوں گا، مگر جانتی ہو اب اس حویلی میں اگلا فنکشن ہماری شادی کا ہوگا۔ بابا سائیں تو مجھے آتے ہی بتا چکے تھے کہ خیر سے تم آ گئے ہو تو اب تمہاری اور شزا کی رخصتی کر دیں گے۔ شزا کے گال سرخی مائل ہوئے، شرماتے ہوئے پیچھے کو ہوئی، کمرے سے جانے لگی تو میر شاہ نے اس کی کلائی تھامے سے روک لیا۔ کہنے لگا یہ بریسلٹ میں تمہیں خود پہناؤں گا، ادھر کرو اپنا ہاتھ۔ شزا کے دل میں بھی انجانے سے جذبات جاگے۔ وہ کیا جانتی تھی کہ آنے والا شخص اس کے لیے اتنا خاص ہوگا، وہ جو بے دلی سے کسی بھی کام میں انٹرسٹ نہیں لے رہی تھی۔ اب اسے پتہ چلا کہ سب شزا کو کیوں اس طرح باتیں کر رہے تھے۔ دل ہی دل میں سوچ کر میر شاہ کی طرف دیکھے مسکرائی۔ میر شاہ بولا کیوں مسکرا رہی ہو؟ انکل کہنے کو دل کر رہا ہے۔ وہ بولی نہیں، آپ انکل لگتے نہیں ہیں، بس ویسے ہی منہ سے نکل گیا تھا، اس لیے معذرت۔ کہنے لگا اس کی معافی تو نہیں ملے گی، خمیازہ بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ جب اچانک حویلی کی لائٹ بند ہو گئی۔ حویلی میں لائٹ بند ہو جانے پر یو پی ایس جنریٹر کا انتظام تو تھا، مگر نہ جانے آج کیا ہوا کہ لائٹ بند ہوئی تو آٹومیٹک کچھ بھی آن نہ ہوا۔ شزا گھبرا سی گئی، کہنے لگی یہ کیا ہو گیا ہے؟ میر شاہ بولا گھبراؤ نہیں، لائٹ ہی تو بند ہوئی ہے، اور کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں کوئی ملازم چیک کر لے گا۔ بولی مگر مجھے تو اندھیرے میں بہت ڈر لگتا ہے، جانتے ہیں جب بھی لائٹ بند ہوتی ہے نا تو میں نانو کے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ میر شاہ نے اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے موبائل کی لائٹ آن کی۔ اس نے شزا کو اپنے ساتھ لگایا، کہنے لگا مجھے تو لگا تھا تم بہت بہادر ہو، مگر تم تو اس اندھیرے سے ڈرنے لگی، تو پھر میر شاہ کو کیسے جھیلو گی؟ شزا کچھ بھی نہیں بولی، خاموش سہمے ہوئے دل کی دھڑکنوں میں طوفان مچا ہوا۔ میر شاہ اسے ساتھ لگائے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ جب اس کے پاؤں کی ٹھوکر ٹیبل سے ہوئی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کو گرا، اور اچھی بات یہ تھی کہ گرتے ہوئے پیچھے بیڈ تھا۔ وہ بیڈ پر گرا، شزا اس کے اوپر۔ میر شاہ کی گستاخیاں بڑھنے لگیں۔ میر شاہ نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھے تھوڑا سا قریب کیا اور اس کی گردن پر اپنی ہونٹ رکھے۔ شزا تڑپ کر بولی میر شاہ پلیز چھوڑیے مجھے، مگر وہ ترسا ہوا اتنے سالوں کا کہنے لگا کچھ نہیں ہوتا،
شوہر ہوں ویسے بھی، کچھ دنوں میں رخصتی ہونے والی ہے۔ میر شاہ کی گرفت مضبوط ہوئی تو شزا بھی۔ اس کہانی کا بقیہ پارٹ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔